बुजुर्गान मोहतरम और बिरादरान अजीज, अल्लाह तबारक ताला का बेपनाह करम है। अल्लाह तबारक ताला ने हम सबको फिर से एक मर्तबा इस मुबारक रात को मरहमत फरमाया। अल्लाह तबारक ताला हम सबको इस रात की सही कदर करने की तौफीक अता फरमाए। सही मानों में जिस तरीके से इस रात को गुजारने का हुक्म दिया गया, उसके मुताबिक इस रात को गुजारने की अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको, सारे उम्मत मुस्लिमा के एक एक फर्द को तौफीक अता फरमाए। आमीन। हाज़रीन किराम, ये तो बरकत वाली रात है। हदीस पाक में अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस रात को शबे बारात कहते हैं और लैलतुल बारात भी कहते हैं। शब के माने रात के आते हैं, लैल के माने भी रात के आते हैं। बारात ये फारसी का लफ्ज है, उसके माने आते हैं मग़फ़िरत के, नजात के, बख्शिश के, परवाने के। आज की रात बख्शिश वाली रात है, नजात वाली रात है, परवाने वाली रात है, बख्शवाने वाली रात है। उलमा ने लिखा है, जैसा ही इस रात का अंधेरा छा जाता है, दिन का सूरज ग़ुरूब होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने तमाम तजल्लियात के साथ आसमानी दुनिया पर रौनक अफरोज होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत ये निदा लगाती है कोई बंदा जो मुझसे मांगे, मैं उसकी फरियाद को सुनने के लिए तैयार है। कोई बंदी जो मुझसे फरियाद करे, हम उसकी फरियाद को सुनने के लिए तैयार है। कोई बीमार जो दुनिया के दर दर के ठोकरों को खाकर थक गया है, मायूस हो गया है। मेरे बंदे या मेरी बंदी, सारी दुनिया के ठोकरों को तू खाकर थक गई या थक गया। आज की रात हमसे मांग, तेरे मांगने को पूरा किया जाएगा, तेरे दामन को पूरा कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा। तो आएगा काली झोली, जाएगा भरती झोली को लेकर के। तो आएगा ना उम्मीद, तेरी उम्मीद भर आएगी, उम्मीदों से लबरेज होकर के तू जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात
اپنے بندوں سے متوجہ ہو کر صبح صادق تک پکارتی ہے۔ یہ بہت ہی بہترین موقع ہے ہم سب کے لیے، جو کچھ مانگنا ہے آج کی رات میں اللہ رب العزت کے دربار میں مانگ لیں۔ آج کی رات فیصلے کی رات ہے، آج کی رات ججمنٹ کی رات ہے، آج فیصلہ ہوگا کہ کس کے بارے میں کیا لکھا جائے، انسان کتنا کھائے گا، کہاں جیے گا، کہاں پر جائے گا، کتنی تجارت کرے گا، منافع کتنا ہوگا، نقصان کتنا ہوگا، گھاٹا کتنا ہوگا، پریشان کتنا ہوگا، خوش کتنا ہوگا، اس کی عمر میں برکت کتنی ہوگی، شادیاں کتنی ہوگی، اولاد کتنی ہوگی، اور یہ کہاں کہاں جائے گا، سفر کہاں کرے گا، کون سا سفر کرے گا، یہ ساری چیزوں کا آج کی رات میں فیصلہ ہوگا۔ سب کے لیے بہترین موقع۔ ہم دنیا والوں سے آج تک مانگتے رہے، دنیا والوں نے کبھی ہمیں ایک سکہ نہیں دیا، ہاں اگر دیا بھی ہے تو احسان جتلاتے ہیں کہ فلاں وقت میں نے فلانے کا کام کیا، فلانے وقت پر میں نے فلانے کو ساتھ دیا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات دینے کے بعد کسی کو نہیں بتائے گی کہ میرے بندے کو میں نے دیا ہوں۔ ایسے دربار میں آج ہم سب بیٹھے ہیں، اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ جس انسان کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، علاج نہیں، امید سے مایوس ہو گیا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا، طبیبوں نے کہہ دیا، حکیموں نے کہہ دیا کہ تیرا علاج نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت کی جلال کی قسم، اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے میں بیماری بھی اللہ رب العزت دینے والے، صحت بھی اللہ تبارک تعالیٰ دینے والے۔ جب بیماری اللہ دیتے ہیں، صحت بھی اللہ دیتے ہیں، آج مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ کر کے پکار رہی ہے، او میرے بندو، کہاں تم دنیا کے در در کے ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھر رہے ہو؟ تم بیمار ہو، آؤ، تمہاری مصیبت ہے، آؤ، تمہاری تکلیف ہے، آؤ، تمہاری بگڑی ہم بنائیں گے۔ اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی امیر بننا چاہتا ہے، اگر کوئی مالدار بننا چاہتا ہے، اگر کوئی حج کو جانا چاہتا ہے، اگر کوئی مقدس سرزمین کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی مقام چاہتا ہے، اگر کوئی مرتبہ چاہتا ہے، آؤ آج کی رات ہماری عزت و جلال کی قسم، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت صبح صادق تک پکار کر کے بندوں سے کہہ رہی ہے۔ بہترین موقع، ایک بہت ہی اچھا موقع اللہ نے عطا فرمایا۔ ایسی رات بار بار نہیں ملتی۔ دیکھو اصل میں 3 دن ہیں، ایک کل کا دن جو گزر گیا، ایک آج کا دن جو موجودہ دن ہے، ایک کل آنے والا دن امید کا دن جو گزر گیا، اس سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ جو مہینہ جو دن چل رہا ہے اس سے سبق لینا ہے۔ جو کل آنے والا دن ہے یہ امید کا دن ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ 3 مہینوں کی یہی مثال ہے۔ رجب کا مہینہ آیا، یہ گزر گیا وقت ہاتھ آتا نہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس سے عبرت حاصل کرنا، اس میں عبادت کرنا، اس میں تلاوت کرنا، اس میں اعمال کو انجام دینا ہے۔ رمضان کے مہینے کی کوئی گارنٹی نہیں، انسان جیے گا کہ مرے گا۔ صاف بات۔ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ سال بہت سارے احباب نوجوان ہماری اس تقریر میں تھے،
ہماری اس مسجد میں تھے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ آئندہ سال شب برات کی رات تک یا رمضان تک ہم رہیں گے۔ پتہ نہیں کیا کیا امید تھی ان کے دل کے اندر، کیا کیا تمنا ان کے دل کے اندر تھی ہوگی۔ اللہ کو منظور تھا کہ دنیا سے بلا لیا۔ انسان کی موت کا کوئی گارنٹی نہیں، آج کی رات مانگ لیں، فیصلہ کروا لیں۔ آج ہم ججوں کے پاس جانا جانتے ہیں، لائروں کے پاس جانا جانتے ہیں، اور کمشنروں کے پاس جانا جانتے ہیں، آج ہم پولیس کے پاس جانا جانتے ہیں، آج ہم سیاست دانوں کے پاس اپنے اپیل کو لے کر جانا جانتے ہیں، درخواست کو لے کر جانا جانتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اللہ رب العزت کے دربار میں اپنے اپیل کو نہیں رکھا، درخواست کو نہیں رکھا، اور کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں کبھی ہم نے ریکویسٹ نہیں رکھا، اے اللہ میری یہ حاجت ہے، میری یہ حاجت ہے، میری یہ حاجت ہے۔ دنیا والوں کے پیچھے ہم پڑھ کر اپنے حاجات کو ہم نے رکھا، اپنے وقت کو ہم نے برباد کیا، اپنے ٹائم کو برباد کیا، اپنے مال کو برباد کیا، ہم نے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ لیکن وہی وقت اللہ رب العزت کے ذات کے سامنے اللہ کے دربار میں آپ رکھیں، میں رکھوں، انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک تعالی ہماری بگڑی بنائے۔ اس پر یقین ہے نہیں ہمارا؟ یقین ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا یقین نہیں، ایمان کمزور ہے، کمزور ایمان کی علامت اللہ کی ذات پر قوی امید ہو، پختہ یقین ہو، جیسا آج کل ہم ایم ایل اے پر امید کرتے ہیں، جیسا آج کل ہم کسی منسٹر پر یقین کرتے ہیں، فلاں سیٹ پر بیٹھ جائے یہ کام ہوگا، یہ کام ہوگا، ارے اس کے بیٹھنے سے کیا ہوگا، اس کے نہیں بیٹھنے سے کیا ہوگا، اس کے بنانے سے کیا ہوگا، اس کے بگاڑنے سے کیا ہوگا۔ بنانے والی ذات وہ ہے، بگاڑنے والی ذات وہ ہے، سدھارنے والی ذات وہ ہے، مارنے والی ذات وہ ہے، کھلانے والی ذات وہ ہے، کھلانے والی ذات وہ ہے، پلانے والی ذات وہ ہے۔ انسان کو مراتب پر فائز کرنے والی ذات وہ ہے، انسان کو تخت و تاج پر بٹھانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے؟ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ بدقسمتی کی بات کہا جائے یا اور کچھ الفاظ کہا جائے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی مبارک رات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کے امتیوں پر احسان کر کے مرحمت فرمایا ہے، تاکہ میرے محبوب کی امتیوں کی عمر بالکل چھوٹی ہے، بالکل چھوٹی ہے، اعمال کرنے کی ان کے اندر اتنی طاقت نہیں، اس لیے کہ یہ تو کمزور ہیں، یہ تو ضعیف ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے مواقع عطا فرما کر ایک موقع دیتے ہیں، ایک چانس دیتے ہیں کہ میرے بندے چھوٹی دعا کریں، چھوٹا عمل کریں، چھوٹی عبادت کریں اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کو انجام دیں، اور میں اس کا اجر ثواب بڑا چڑھا کر کے دوں گا۔ اللہ رب العزت کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، میرا بندہ آ جائے، میری بندی آ جائے، مجھ سے مانگے، مجھ سے مانگے۔ عرض کہ یہ بڑی فضیلت والی رات غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، فجر کی اذان سے پہلے تک یہی ندا چلتی رہے گی۔ اپنے اپنے درخواست کو اللہ کے دربار میں رکھیں، بیمار ہیں بیماری کو رکھیں، یا اللہ یہ بیماری مجھے آ گئی، علاج کروا رہا ہوں، علاج نہیں ہو رہا ہے، یا اللہ میری قرض داری ہے، اے اللہ میری پریشانی ہے، میری تجارت میں نفع نہیں ہو رہا ہے، تجارت میں گھاٹا ہو رہا ہے، تجارت آگے نہیں بڑھ رہا، میری ملازمت آگے نہیں بڑھ رہی ہے، بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، اسباب نہیں، پیسہ نہیں، دولت نہیں، اے اللہ میں تیرے دربار میں آنا چاہتا ہوں، تیرے نبی کے روضے کے پاس جانا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی وسائل نہیں، میرے پاس مال نہیں، میرے پاس اسباب نہیں، میرے پاس ذریعہ نہیں، اے اللہ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، یہ ساری حاجتیں جو حاجتیں ہیں یہ تمام حاجتوں کو اللہ رب العزت کے دربار میں رکھیں، یقیناً دعا قبول ہوگی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ کی ذات کے بالکل قریب، بالکل قریب۔ اور
ایک مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انسان کی جو شہرت ہے اس سے بھی میں قریب ہوں۔ کون بول رہے ہیں؟ اللہ رب العزت۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ایسی ذات کو چھوڑ کر، ایسے اللہ کو چھوڑ کر ہم کہاں بھٹک رہے ہیں دوستو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سارے موقع، یہ مقدس راتیں، یہ مقدس جمعہ کا دن یا مقدس ساعتیں، عیدین کے دن، یہ مبارک مہینے، یہ کس لیے آتے ہیں؟ اس لیے کہ بندوں کی مغفرت کرنے بہانہ بنا کر حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، روشن ضمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شعبان کے معنی پھیلنے کے، شعبان کے معنی پھیلنے کے کیا مطلب؟ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پھیلتی ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت پھیلتی ہے۔ آپ نے جمعہ میں سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام کرتے تھے، عبادت بہت زیادہ انجام دیتے تھے۔ ایک حدیث میں فرمایا آقا نے شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ، جس مہینے کو آقا نے کہا یہ میرا مہینہ، بس اس کے آگے کوئی بات کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے آگے کسی گفتگو کی ضرورت نہیں۔ آقا نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ میرا مہینہ۔ جب آقا نے فرمایا یہ مہینہ میرا ہے تو اس کی رحمتوں کا کیا ٹھکانہ، اس مہینے کی برکتوں کا کیا ٹھکانہ، اس کے فیوض و برکات کا کیا مقام، کیا ٹھکانہ۔ فرماتے ہیں کہ شعبان، اس میں اللہ کی رحمت پھیلتی ہے، روزہ رکھنے والوں کے اوپر مبذول، تلاوت کرنے والوں کے اوپر اللہ کی رحمت، ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت، درود پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت، اللہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت۔ آگے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غنیات الطالبین میں فرماتے ہیں شعبان کے 5 الفاظ ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ شعبان ایک ایک حرف ایک ایک بزرگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شین سے شرافت، انسان کی شرافت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ۔ شعبان یہ 5 الفاظ سے بنتا ہے، ایک ایک الفاظ کو جدا کیجئے، الگ کیجئے، اس کے معنی اور مطلب کی طرف جائیں تو ایک ایک لفظ بزرگی کی طرف نشاندہی کرتا ہے، اونچائی کی طرف نشاندہی کرتا ہے، مقام اور مرتبے کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ تو شین شرافت، بہت بڑی بات۔ اگر کسی کو کہیں بھائی یہ تو بہت شرافت والا ہے، شریف آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، نیکوکار ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، یہ فلاں ہے، بہت بڑی بات۔ تو کہا شین سے شرافت والا، بزرگی والا، مقام و مرتبے والا۔ عین سے عروج کے معنی بلندی، اونچائی، مقام، شرافت بھی اللہ عطا فرمائیں گے، عروج مقام بھی عطا فرمائیں گے، مرتبہ بھی عطا فرمائیں گے، مقام بھی عطا فرمائیں گے۔ اب با سے مراد بر، عربی لفظ ہے، بر کے معنی آتے ہیں نیکی کے، نیکیوں والا، شرافت والا، بلندی والا، نیکیوں والا۔ الف سے
उल्फत, मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक, चाहत, मोहब्बत, अलिफ शराफत वाला, उरूज बुलंदी वाला, नेकियों वाला, उल्फत वाला। अब आखिर में बचा क्या? नून। नून से मुराद नूर वाला, अल्लाह की नूर, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत इसके ऊपर मौजूद होती है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह ने शाबान के 5 अल्फाज की तशरीह करके रख दी। तो इस मुबारक महीने में अमल करने वाले के लिए, इबादत करने वाले के लिए, जिक्र करने वाले के लिए, दुरूद पढ़ने वाले के लिए, अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करने वालों के लिए ये 5 चीजें अल्लाह अता फरमाते हैं। शराफत भी अता फरमाते हैं, बुलंदी भी अता फरमाते हैं, नेकोकार भी बनाते हैं, उल्फत और मोहब्बत वाला भी बनाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत नूर वाला भी बनाते हैं। रहमत नाजिल होगी, बरकत नाजिल होगी। और रमजान को रमजान इसलिए कहते हैं, रमजान के माने जलाने के आते हैं। क्या मतलब ये रमजान के महीने में इंसान के गुनाहों को जलाकर पाक और साफ कर दिया जाता है। इसलिए रमजान को रमजान कहते हैं, शाबान को शाबान कहते हैं, ताकि ये रहमत फैलने का महीना, रहमतों को लूटने का महीना, रहमतों को लेने का महीना। तो ऐसे महीने में, ऐसे सातों में, ऐसी घड़ी में, ऐसी रातों में अल्लाह तबारक ताला की दरबार में खूब मांगना, रो रो कर के मांगना। मांगो कम, अल्लाह की जात ज़ियादा देगी। इस वक्त मुझे एक वाक़या याद आया। हमारे शेख ने एक वाक़या लिखा है, ग़ालिबन इससे पहले भी आपको सुनाया होगा। मैं हजरत के साथ में एक शागिर्द थे, हजरत के मुरीद थे, कई सफर पर जा रहे थे। हजरत के जो मुरीद थे उनका एक बच्चा था छोटा, वो आकर के उनके अब्बू का जुब्बा पकड़ लिया। अब्बू 2 रुपए दो। कितने? 2 रुपए दो। नहीं, बच्चा पकड़ लिया, कहा कि 5 रुपए दो। तो यहां पर शेख हैं, उस्ताद, अब ये शागिर्द बच्चे को दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहे, मतलब ये कि चले जाए यहां से। अब बाल बच्चे जिद्दी भी होते हैं, जिस चीज की जिद करते हैं जब तक वो चीज नहीं मिलती वहां से हटने के नहीं। बच्चे भी जिद्दी होते हैं, बास बड़े भी जिद्दी होते हैं। बहरहाल बच्चा जिद करने लगा, नहीं नहीं मुझे 5 रुपए चाहिए। बच्चे के बाप ने बार बार जो है घूर घूर करके देख रही थी, जबान से तो कुछ नहीं कह रही, इसलिए कि उनके शेर सामने ही इशारे से करेंगे चल गया। वो बच्चा जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो उनके बच्चे के जो बाप थे, उनके एक दोस्त थे बाजू में, उन्होंने बच्चे को निकाल कर 2 रुपए दी, बेटा ले चले जा। 2 रुपए बच्चा ले लिया और रोना शुरू किया, मुझे 5 रुपए चाहिए, मुझे 5 रुपए चाहिए। अब यहां बोल रहे हैं कि बेटा पैसे तो आपको मिल गए, लेकिन बच्चा जिद करा, नहीं मुझे 5 रुपए चाहिए। हजरत ने अपने जेब से 5 रुपए निकाल करके बच्चे के हाथ में दिया। कितने हुए? 7 रुपए हुए। मांगा कितने? 5। लिया कितने? 7। अल्लाह वालों की नजर बहुत दूर तक जाती है। आका ने फरमाया मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। हम समझते हैं कि आंखों ही से देखता है, लेकिन उसकी फिरासत तो बड़ी फिरासत हुआ करती है। मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह वाले बात बात पर गौर करते हैं, हर चीज पर गौर
العزت نے کہا بھائی دیکھا آپ نے بچہ مانگ رہا تھا 5 روپے لے گیا 7 روپے. اگر کوئی بندہ یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کے بھروسے پر کامل توقع کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگے گا اس کی حیثیت کے مطابق کم، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گمان سے بڑھ کر کے اسے جھولی بھر کر کے بھیجیں گے. ایک انسان رحم کھا کر کے 5 پوچھنے پر 7 دے سکتا ہے. احکم الحاکمین دونوں جہاں کے خزانوں کا مالک ساری کائنات کے نظام کو اللہ تبارک تعالیٰ چلا رہے ہیں. کیا بندوں کی جھولیوں کو نہیں بھرے گا؟ ضرور بھرے گا. ہمارا یقین نہیں، بالکل یقین ختم. دنیا داری پر یقین، دنیا کے لوگوں پر یقین، ملازمت پر یقین، بزنس پر یقین، فیکٹریوں پر دکانوں پر ہمارا یقین اللہ کی ذات سے یقین کٹ گیا، کمزور ہو گیا. تو آج کی رات اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگیں، اللہ عطا فرمائیں گے. غرض کہ آج کی رات میں خوب جو تمنائیں ہیں، جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اچھا جینا چاہتے ہیں، دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو، اللہ بھی راضی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو، اللہ سے مانگے. اس رات میں ایک چند اعمال ہیں، ان اعمال کو انجام دینا ہے. جاگنے سے مراد یہ نہیں، بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں جاگنا اتنا جاگ لیں گے، کبھی وہاں گئے وہاں. یہ جاگنے سے مراد یہ جاگنا نہیں موٹر سائیکل لے کر کے کاروں میں، گاڑیوں میں، پارکوں کو آباد کر کے، ہوٹلوں کو آباد کر کے، نہ جانے کہاں جا کر کے. یہ جاگنا نہیں، اسے جاگنا نہیں کہتے، یہ تو آوارہ گردی کہتے ہیں اسے. جاگنے سے مراد اللہ کے گھر میں، عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں، درود شریف پڑھنے میں، اللہ کرنے میں، مراقبہ کرنے میں، اللہ کی ذات سے لو لگانے میں، یہ جاگنا ہوتا ہے. غرض کہ آگے بتاؤں گا میں. ایک مرتبہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. میری باری تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیویاں تھے. کتنے؟ 11 بیویاں آقا کے. ایک دن باری ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باری تو نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کا معاملہ کرتے تھے ہر بیوی کے ساتھ. اسی لیے کہا گیا اگر کسی کے 2 بیویاں ہیں، باری طے کرنا ہے. ایک دن بڑی بیوی کے پاس تو دوسرے دن دوسری بیوی کے پاس، 2 دن یہاں تو 2 دن وہاں، ایک دن یہاں تو ایک دن وہاں. عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، واللہ اللہ کی پکڑ آئے گی. اس پر بھی اللہ کی پکڑ. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، مجدد دین ملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا کام لیا، علماء نے لکھا ہے آج سے لے کر قیامت تک جتنے علماء آئیں گے ان علماء سے اتنا کام نہیں ہو سکتا جتنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کام لیا. پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی. اب پہلی بیوی نے اجازت دی کہ
مجھے تو اولاد نہیں، آپ دوسرا نکاح کر لیجئے۔ حضرت نے منع کیا میں دوسرا نکاح نہیں کروں گا، لیکن بیوی کا اصرار تھا، دوسرا نکاح کر لیا گیا۔ حضرت کے اندر عدل و انصاف اس قدر تھا، بڑی بیوی کو جو چیز لاتے سیم دوسری بیوی کو بھی لاتے۔ آپ اندازہ لگائیں عدل و انصاف کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کر کے بیویوں کے معاملے میں امت کو تعلیم دی کہ یہ عدل و انصاف قائم کر سکتے ہو تو دو نکاح کرو، ورنہ نہیں، شوق کے لیے نہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بڑی بیوی کے لیے کوئی کپڑا لیتے، سیم کپڑا سیم قیمت کا دوسری بیوی کے لیے لیتے۔ آپ آگے سنیں، ایک تربوز لیتے بڑی بیوی کے گھر لے جانے کے لیے 5 کلو کا لیتے، تو دوسری بیوی کے لیے بھی 5 کلو کا لیتے، اور لینے کے بعد ایک تربوز وہاں دے دیا، ایک تربوز یہاں دے دیا، ایسا نہیں۔ اب اور کیجئے، دونوں تربوز برابر 5 کلو، اور 100 گرام بڑھ گیا تو وہ بھی 100 گرام بڑھنا چاہیے، وہ زیادہ وہ کم نہیں، برابر ہونا چاہیے۔ دونوں کو لاتے، دونوں کو جو ہے کاٹتے، ایک میں اس میں 2 بناتے، ایک میں اس میں 2 بناتے، اس میں کی 1 پیس، اس میں کی 1 پیس، دونوں ملا کر کے وہ بیوی کو دیتے، اس میں کی 1 پیس، اس میں کی 1 پیس، دونوں کو ملا کر کے یہ بیوی کو دیتے۔ حضرت کے شاگردوں نے پوچھا، حضرت یہ کیا بات ہے؟ تربوز آپ لائے 5 کلو کا وہ بیوی کے لیے، 5 کلو کا یہ بیوی کے لیے، ان کو 1 دے دیتے، ان کو 1 دے دیتے، معاملہ ختم۔ لیکن آپ اس میں 2 حصے، اس میں 2 حصے بنا کر اس میں کا 1 حصہ، اس میں کا 1 حصہ وہ بیوی کو، پھر اس میں کا 1، اس میں کا 1 یہ بیوی کو۔ حضرت نے فرمایا بات اصل یہ ہے، بات تو آپ نے سچ کہا کہ یہ بھی 5 کلو کا ہے، یہ بھی 5 کلو کا ہے، ایک تربوز یہ بیوی کو دے دیتا، ایک تربوز وہ بیوی کو دے دیتا، خدا نہ خواستہ اگر یہ تربوز میٹھا آ گیا، خدا نہ خواستہ وہ تربوز پھیکا آ گیا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ پکڑیں گے، پوچھیں گے بتا تھانوی، بتا اشرف علی، تو نے وہ بیوی کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا، میٹھی چیز تو نے کھلائی اور یہ بیوی کو تو نے پھیکی چیز کیوں کھلائی؟ میں اللہ رب العزت کے سامنے جواب دینے کے قابل نہیں ہوگا، میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے ایک میں 2 حصے بناؤں گا، اس میں کا آدھا حصہ، اس میں کا آدھا حصہ یہ بیوی کو دوں گا، میٹھا ہے تو 1 حصہ میٹھا آئے گا، پھیکا ہے تو 1 حصہ پھیکا آئے گا، دونوں کو برابر انصاف ہوگا۔ یہ عدل و انصاف کے ساتھ میں حضرت نے 2 بیویوں کے ساتھ میں معاملہ کیا۔ حضرت کے ایک مرید آئے، شادی شدہ تھے، آج بھی ہے نہیں جنون، 2 بیویوں کا، 3 بیویوں کا، 4 بیویوں کا، اور اس سے آگے بھی بڑھ گئے اللہ کے فضل سے، ماشاءاللہ پوچھو مت، 4 سے آگے۔ ایک نوجوان آ کر سوال کرے، یہ جو بات چل رہی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، آقا پوچھا حضرت ہمارے آقا کو 11 بیویاں ہمیں کیوں نہیں کرنا؟ کتنا شوق میں آ گیا ہے یہ۔ ارے وہ اللہ کی مصلحت تھی، اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے حکم دیا کہ تم 11 نکاح کرو۔ یہ آ کر کے سوال کر رہا ہے کیا حضرت ہمارے نبی کو 11 بیویاں تو ہمیں بھی کر سکتی نا؟ تو 12 کر لو بیگا تو کرنے تیار ہے، اور ایک زیادہ، ایسا معاملہ۔ یہاں عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے دوستو۔ عرض کی حضرت کے ایک مرید آئے، شادی شدہ تھے، آ کر کے کہا حضرت میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، حضرت نے پوچھا تمہارے پاس کتنے گھر ہیں؟ حضرت 1 بیوی 1 گھر۔ تو حضرت نے کہا ایک اور گھر کا انتظام کرو، اس کے بعد میرے پاس آؤ۔ بیچارہ گیا، محنت مزدوری کیا، 2 4 6 مہینے، 1 سال 2 سال کچھ گزرنے کے بعد ایک اور گھر کا انتظام کیا، گھر لے لیا، حضرت کے پاس آیا، حضرت آپ کے حکم کے مطابق میں ایک دوسرا گھر بھی لے لیا۔ کتنے گھر ہوئے؟ ایک بڑی بیوی ہے، ایک گھر آپ نے جو کہا تھا، اور ایک گھر لیا ہوں میں دوسرا نکاح کرنے کے لیے۔ حضرت نے کہا اور ایک گھر لے، تیسرا گھر لے، اس کے بعد میرے پاس آ۔
یہ کیا بات ہوئی؟ دوسرے گھر کی بات ہوئی، میں تو دوسرا گھر لے لیا محنت مزدوری کر کے، اب تیسرے گھر کی بات شیخ کی بات تھی، استاد کی بات تھی، گیا اللہ کا بندہ جدوجہد کیا، محنت مزدوری، تیسرا گھر بھی لے لیا۔ آ کر کے پوچھا گھر کو جانے سے پہلے، حضرت یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے کہا دوسرا گھر لو، میں لے لیا، اب لینے کے بعد جب میں آپ کے پاس آیا پھر آپ نے کہا کہ تیسرا گھر لو، یہ تو بات مجھے سمجھ میں آئی، تیسرے گھر کی کیا بات ہے؟ حضرت نے کہا دیکھ بھائی، ایک بڑی بیوی ہے، ایک دوسرا نکاح تو کرنا چاہتا ہے، اب بڑی بیوی گھر سے نکال دے تو کہاں جائے گا؟ دوسری بیوی کے پاس جائے گا، اب دوسری بیوی گھر سے بھگا دے کہاں جائے گا؟ پہلی بیوی کے پاس جائے گا، دونوں اپنے اپنے گھروں سے نکال دے تو کہاں جائے گا؟ تیسرے گھر کا انتظام کر، یہ بیوی بھگا دے وہاں چلے جا، وہ بھگا دے یہاں آ جا، دونوں بھگا دے تو تیسرے گھر کو چلے جا۔ کہا کہ بھائی یہ مصیبت ہے، اس نے توبہ کیا، حضرت میرے آنکھوں کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا تھا کھل گیا، بات سمجھ میں آ گئی، عدل و انصاف نہیں ہو سکتا ہمارے ہاتھ، تو ایسا عدل و انصاف تھا۔ تو اگر میں یہ بتا رہا تھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں امت کے لیے ماں کا مقام، مائیں ہی امہات المؤمنین، یہ مؤمنین کی مائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کا معاملہ کرتے تھے، باری تو نہیں تھی، لیکن روایتوں میں آتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس مکمل طریقے سے باری کے طور پر جاتے، علماء نے یوں لکھا ہے عصر کی نماز پڑھ کر جاتے، 10 منٹ وہاں یا 5 منٹ وہاں 5 منٹ وہاں، پورے بیویوں کے جو ہے گھروں کو جا کر کے مغرب کی نماز کے مسجد میں آ جاتے۔ کتنا عدل و انصاف تھا۔ تو میجان عائشہ فرماتے ہیں اس وقت میری باری تھی، میرے گھر میں آنے کی باری تھی، آقا میرے گھر آئے، میں خوش ہو گئی، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے کپڑے نکال کر تھوڑی دیر بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد کپڑوں کو پہن لیا اور آہستہ دبے پاؤں سے گھر کے دروازے سے باہر نکل کر جانے لگے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے، کپڑوں کو اتارا آرام کرنے کے لیے، اب پھر سے کپڑوں کو پہن کر کے دبے پاؤں آہستہ سے دروازہ کھول کر کے چلے گئے، شاید دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہوں گے۔ امی جان فرماتی ہیں کہ میں آہستہ آہستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے دبے پاؤں سے جا کر کے دیکھا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں جا کر مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ فوراً میں جا کر رک گئی، یا اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مرحومین کے لیے دعا کر رہے ہیں اور میں کیا سوچ رہی تھی، تو الٹے پاؤں جلدی جلدی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئی، فوراً آقا بھی پیچھے آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد قبرستان سے واپس آ گئے، آ کر کے دیکھا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سانس پھول رہی تھی، زور زور سے سانس لے رہے تھے۔ آقا نے پوچھا عائشہ یہ تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہو، کیوں ہانپ رہی ہو؟ امی جان عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھر آئے، میں خوش ہو گئی، اس کے بعد آپ پھر سے کپڑوں کو پہن کر آہستہ سے گھر سے باہر نکل گئے، میں سمجھ رہی تھی کہ آپ کسی دوسری بیوی کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں،
میں دبے پاؤں آہستہ 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 تمہارے پیچھے پیچھے میں نے پیچھا کیا تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع قبرستان جا کر مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے۔ میں دل کے اندر سوچا کہ اللہ کے رسول تو مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے قبرستان آئے ہوئے ہیں، اور دل میں نے کیا سوچ لیا، یہ سوچ کر میں واپس الٹے پاؤں جلدی جلدی آئی تو میں ہانپ رہی ہوں، میں جو ہے میری سانس پھول رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ امی جان عائشہ نے فراست سے جواب دیا، کہا کہ یا رسول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ظلم نہیں کریں گے، لیکن میں یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ وہاں گئے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان سے کہا عائشہ کیا آج کی رات تم مجھے موقع دیتی ہو میں عبادت کروں گا؟ امی جان عائشہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے رکعت باندھ دی، لمبا قیام، لمبا رکوع کیا، سجدہ پوچھو مت اتنا لمبا سجدہ کیا اللہ کے رسول، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں میں یہ گمان کرنے لگی کہ آقا کی روح پرواز ہو گئی، آقا کی روح پرواز ہو گئی، آقا دنیا سے پردہ فرما گئے۔ میں یہ سمجھ رہی تھی اتنا لمبا سجدہ کیا۔ امی جان فرماتی ہیں دیکھنے کے لیے آقا کے پاؤں کو میں نے چھو کر کے دیکھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر حرکت میں آئے تو میں سمجھ گئی کہ الحمدللہ میرے سرتاج میرے آقا الحمدللہ باقی ہیں۔ اتنا لمبا سجدہ کیا کس لیے؟ امت کے لیے۔ اور نماز کے ختم ہونے کے بعد میں کہا عائشہ معلوم آج کون سی رات ہے؟ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں کہ آج کون سی رات ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، جبرائیل میرے پاس تشریف لائے تھے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ قبرستان جائیں مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرو، اس لیے میں قبرستان گیا اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کر کے واپس آیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ آقا نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے، آ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کے چہرے انور کو آسمان کی طرف کیجئے۔ میں نے چہرے انور کو آسمان کی طرف کیا تو دیکھا کہ جنت کے 8 کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہی یاد رکھو، جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8۔ آقا نے فرمایا جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے، ہر دروازے پر ایک ایک فرشتہ کھڑا پکار رہا ہے آج کی رات عبادت کرنے والے کے لیے خوشخبری ہو، دوسرے دروازے پر ذکر کرنے والے کے لیے خوشخبری ہو، تیسرے دروازے پر درود پڑھنے والے کے لیے خوشخبری ہو، بشارت ہو، چوتھے دروازے پر اللہ اللہ کرنے والے کے لیے خوشخبری ہو، 5ویں دروازے پر تلاوت کرنے والے کے لیے خوشخبری ہو، نیک اعمال کو انجام دینے والے کے لیے خوشخبری ہو۔ 8 دروازے پر فرشتے کھڑے ہو کر کے ندا لگا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل جنت کے دروازے کب تک کھلے رہیں گے، یہ فرشتے کب تک ندا لگاتے رہیں گے؟ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ جنت کے دروازے اور یہ دروازوں پر جو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں صبح صادق تک دروازے بھی کھلے رہیں گے، صبح صادق تک یہ فرشتے ندا لگاتے رہیں گے، جب صبح صادق ہو جائے گا فجر کی اذان کا وقت ہو جائے گا جنت کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے اور فرشتے ندا لگانا بھی بند کر دیں گے، آواز لگانا بھی بند کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات اللہ تبارک تعالی بے شمار لوگوں کو جہنم کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں۔ فرمایا کہ بنو کلب کے بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں
اس سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کی مغفرت فرمائیں گے، جہنم سے نکالیں گے۔ قبیلہ بنو کلب اس زمانے میں ایک زبردست قبیلہ تھا، اس قبیلے میں سب سے زیادہ بکریاں پالتے تھے، سب سے زیادہ، ہزاروں کی تعداد میں ریوڑ کے ریوڑ ہوا کرتے تھے۔ اب کسے معلوم کہ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں؟ کسی کو معلوم؟ نہیں معلوم۔ اب ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں کسی کو نہیں معلوم، تو ہزاروں کی تعداد کے بکریاں، اب ان کے جسم پر کتنے بال ہوں گے؟ اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ آج کی رات میں انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جہنم سے آزادی کا پروانہ سناتے ہیں۔ ایسی مبارک رات میں بھی بہت سارے بدقسمت لوگ ہیں جو آج کی ایسی مبارک برکت والی رحمت والی رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے آج کی رات میں اس انسان کی مغفرت نہیں ہوتی جو شراب کا عادی ہے، شراب پینے والا۔ آج تو شراب پانی بن چکا ہے، پانی کا استعمال کم، حرام کے پیشاب کا استعمال زیادہ۔ ایک زمانہ تھا آدمی پینے کے بعد شرماتا تھا، محلے میں نہیں آتا، بیوی بچوں کے سامنے نہیں آتا تھا، عمر والے ہوتے تھے کبھی پیتے، جب معلوم ہوا حرام ہے توبہ بھی کیا۔ یہ زمانے میں حرام کے پیشاب کو پی کر مجمع میں آ کر شیر، کتا، بلی اور خنزیر، باغ، لومڑی، چیتے کے سکا ہارنا، آواز پکارا کرنا اپنے آپ کو ایک بہت بڑا فن سمجھتا۔ شرابی کے شراب پینے کے بعد اس کے اندر بندر کی چال بھی آئے گی، کتے کی چال آئے گی، خنزیر اس کی چال آئے گی، بندر کی چال آئے گی، لومڑی کی چال آئے گی، گیدڑ کی چال آئے گی اور چیتے کی چال آئے گی۔ یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے حیات الحیوان کتاب کے اندر لکھا ہے، یہ ساری باتوں کا ذکر کیا ہے۔ دیکھو اب شراب پینے والے کے آدمی کو دیکھو، پینے والے کتے کے سگا بھوکے گا، وہ بھوکے گا نہیں بھوکے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ بندر کے جیسا ناچے گا، لومڑی کے جیسا، گیدڑ، چاپلوسی، ادھر چار آدمی بات کیے تو اس کی طرف، ادھر کوئی بات کیے تو اس کی طرف، یہ لومڑی کی چال اور گیدڑ کی چال۔ علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے ساری چیزوں کو لکھا ہے۔ تو آج کی رات شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، اتنے ہزاروں کی تعداد میں بنوئے کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ آج کی رات میں مغفرت کریں گے، لیکن ایسی رات میں شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جو شراب کے عادی ہیں، 15-16 سال کی عمر کا نوجوان تھا ہوگا شاید، شراب میں اتنا مست ہے، اتنا چور ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ 15-16 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ شراب میں چور، اللہ حفاظت فرمائے۔ گانجا، چرس، حرام کاری، یہ تو عام ہو چکا ہے، عام ہو چکا ہے۔ آئے دن آپ دیکھیں فتنہ، فساد۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب برائیوں کی ماں ہے، ام الخبائث کہا گیا، تمام برائی کی ماں، خبائث برائی، ماں، برائیوں کی ماں، برائیوں کی جڑ، گناہوں کی بنیاد۔
شراب پینے والا سب کچھ کرے گا. اگر کوئی شرابی ہے آج کی رات توبہ کریں. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا نہیں معلوم. توبہ کرو اللہ معاف کریں گے. واللہ غفور الرحیم بہت بڑے معاف کرنے والے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اللہ کے یہاں توبہ استغفار کرو. اللہ کی ذات تو توبہ قبول کرنے والے ہی مغفرت کرنے والے ہی تمہاری توبہ قبول کریں گے. شرابی شراب سے توبہ نہیں کرے گا. ایمان پر خاتمہ ہونے کی گارنٹی نہیں. دوسری بات آج کی رات میں فال کھلانے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. جاتے نہیں طوطے والے کے پاس کیا کہ بزنس ہی چل رہا نہیں. نہ دیکھو ذرا انہیں سکھا کو رکھو رہتا طوطے کو. انہیں کہا کہ گنو 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 کہتا. انہیں گیا کہ مکہ مدینے کا کتنا نکالتا انہیں. اور گنیش کا بھی رہتا دیو دیوتا کا بھی رہتا دوسرا تیسرا کیا رہتا وہاں پر مندر کا اس کا اس کا کچھ بھی چھیتا نہیں ہوتا ہوتا. وہ بھی کہتا چالاک ہے. دیکھو فرما برداری کر رہا جی. انہیں مالک اسے کھلاتا اچھا پھلاتا اس کی فرما برداری انہیں کر رہا. ہمیں غدار بن چکے ہی مالک کا کھاتے ہی پھر بھی مالک کی عبادت نہیں کرتے. مالک کی بات نہیں مانتے. ایک پرندہ ایک بلی ایک کتا ایک جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے. ہم انسان ہو کر کے اپنے مالک کو نہیں پہچانتے. بتاؤ اس کتے سے بدتر ہم ہو گئے. وہ طوطے سے بدتر ہو گئے ہم. وہ بلی اور جانور سے بدتر ہو گئے ہم انسان. انسان کا مرتبہ تو زیادہ اشرف المخلوقات کا مقام. وہ طوطا اس کا حق ادا کر رہا. انہیں کھلاتا نا اچھا رکھ کر پیٹ پر ہاتھ پھراتا اسے کھلاتا پھلاتا اچھے اچھے جام سیب نارنگی فروٹ. اب مالک کی بات ماننا. انہیں کچھ گنگن گنگن بولا تو مکہ مدینے کا خطہ لا کو دیتا. انہیں اٹھا کو دیکھو 3 سال 3 مہینے سے 3 گھنٹے 30 منٹ 30 سیکنڈ جب سے تمہارے اوپر مصیبت آ گئی جی. ہاں برابر ہی اتنا یقین ہوتا ہے اسے. اللہ کی ذات پر اتنا یقین نہیں. طوطے کے فال پر اتنا یقین. طوطے والے پر یقین. گویا کہ طوطے اور طوطے والے کو اس نے خدا مانا ہے. جسے خدا مانتا ہے اس کی بات پر یقین کرتا ہے. خدا کی ذات پر یقین ہوتا تو اس کے وعدوں پر بھروسہ ہوتا یقین ہوتا. اب بولتے ہوئے کیا صاف کرنا. اب سنتے ہی پہلے آدھا گر جاتا ڈون. پھر اس کے بعد کیا صاف کرنا پورا اس کے اندر ہو جاتا اس کے حوالے. 1000 روپے دیو میں تمہیں ایک تعویذ دیتا ہوں جیب میں رکھ لینا. کان بھی ڈالنا نہیں نیچے. کسی بھی نہیں بتانا نہیں بولنا. ہوں دے صاحب پورا سلنڈر ہو گیا یہ. اب کتنے رہتی ہیں پورے جبہ میں ادھر کے ادھر کے نکال کو چھان کو دیتا. دیکھو بہت سارے نوجوان چلتے پھرتے ہم دیکھتے ہیں ہٹے کٹے گاڑی کھڑے طوطے والا دسیا. قریب ہمارے اس محلے میں ایک طوطے والا نہیں طوطے والی عورت آئی. پنجرے میں طوطا فال ما فال کھڑے ہو کر کے میں دیکھا مردمانے آتے تھے. اب بیٹھا بزنس یہ تو ایک گھر سے آواز آئی ادھر آما. وہاں بلا لے جا کو بتا رہی وہ چھوا قصہ کیا کی ہوگا کدھر کی ہوگا تم کون کی کریں. ایک تعویذ دیتا یا دیتی لے کو جیب میں رکھ لیتی. اس میں کیا رہتا کیا نہیں وہ ان کچھ معلوم دینے والوں کو. اور یہ بھی ڈرا تھی کہ کھول کر کے نہیں دیکھنا. کھول کو دیکھے تو مصیبت زیادہ ہو جاتی. اور بھی ڈر پورے جیبوں میں ہاتھوں ڈال کر ادھر ادھر سے کیا ہے کیا نہیں. نہیں صاحب اتنے 600 میرے پاس دیکھو 600 کی 700 ہی صاحب. انہیں بھی دیکھتا بکرا آیا سے لڑکا لیں گے جو کچھ ہے منگلے کو جو دینا تھا دیکھو بھیج ڈالتا.
ایسے انسان کی بھی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی. طوطے والے کے پاس جا کر ہاتھ بھی دکھاتے, دیکھو صاحب اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں, کبھی ہم نے نہیں دیکھا یہ ہاتھ پر کیا ہے, اس پر کیا ہے, 80 پر 1 کا مارک اس میں ہے, دیکھو سب دیکھو, 80 پر 1 کا مارک اس میں ہے, 18 کا مارک اس میں ہے, ٹوٹل کرو 90 پر 9 ہوئے. ارے اللہ تبارک تعالیٰ کے 90 پر 9 نام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 90 پر 9 نام, ان ناموں کو پڑھو اور اس کی برکت سے دعا مانگو, تمہاری دعا قبول ہوتی ہے. کیا یہ ہاتھ لے جا کر کے طوطے والے کو آپ بتاتے ہو, دیکھو, ارے دیکھو بھائی ہاتھ پر, سب کے ہاتھ میں دیکھو, 80 پر 1 اس میں لیفٹ میں ہے, 18 18 اس میں ہے, کتنے ہوئے ٹوٹل کرو 90 پر 9. مراد اس سے کیا ہے, اللہ کے 90 پر 9 نام, نبی کے 90 پر 9 نام, پڑھو اسے. اس کے پاس جا کر کے کیا ہاتھ بتانا. تو اگر کوئی ایسا آدمی ہے, ایسا عقیدہ رکھنے والا, توبہ کرو آج, اللہ رب العزت توبہ قبول کریں گے, تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے. اور تیسرا آدمی والدین کا نافرمان, والدین کی نافرمانی کرنے والے انسان کی بھی آج مغفرت نہیں ہوتی. لکھ کر کے رکھ لو, یہاں تک کہ لکھا ہے اگر کسی کے روزی روٹی میں بڑھوتری ہونا ہے, پوائنٹ کی بات, سب سے اہم بات, روزی روٹی میں بڑھوتری ہونا, ہماری زندگی میں ترقی ہونا, امیر بننا, اچھے ہونا, 4 میں جینا, اور عمر میں برکت ہونا, صحت ہونا, کاروبار میں برکت, ملازمت میں برکت, یہ ساری چیزوں کا دار و مدار والدین کی خدمت اور دعا. لکھا ہے کہ اگر کوئی والدین کو راضی کر لیا, اس کی تجارت میں برکت آ گئی, اس کی ملازمت میں برکت آ گئی, اس کی عمر میں برکت آ گئی, اسے کوئی مصیبت نہیں آئے گی. ارے اللہ کی قسم, ماں باپ کی دعا کے اندر وہ تاثیر ہے, بڑی سی بڑی مصیبت بھی اسے آ کر کے نہیں چھو سکتی. ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا, ایک اللہ کے ولی کی اماں کا انتقال ہو گیا, امی جان کا, ایک ولی کامل کے بزرگ تھے, ان کی امی کا انتقال ہو گیا. ندا آئی آسمان سے, او میرے لال, او میرے نیک بندے, آج تک تیری ماں زندہ تھی, تیری ماں کی دعاؤں کی بدولت تو جو ہے جیتا تھا, آج تیری ماں کو ہم نے بلا لیا, سنبھل کر کے قدم رکھنا. ایک ولی کامل کو اللہ کی طرف سے ندا آئی, تمہاری ماں کی برکت سے دعاؤں کی تم جیتے تھے, عافیت کے ساتھ تھے, تمہاری ماں کو ہم نے بلا لیا, ہمارے پاس تمہاری ماں آ گئی, اب سنبھل کر کے قدم اٹھانا, قدم رکھنا. ماں باپ کی دعا بدعا کا اثر بھی ہوتا ہے. اب میں اس طرف جاؤں گا, طویل موضوع, وقت ناکافی ہو جائے گا, اس لیے ماں باپ کی خدمت کیجیے. بدوا ماں باپ کی اور بدوا مظلوم کی آسمانوں کو چیرتے ہوئی اللہ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے. 2 ماں باپ مل کر کے 10 بچوں کو پالتی نہیں پالتے, 10 بچے ہٹے کٹے مل کر کے 2 ماں باپ کو نہیں پالتے. دیکھو آج کتنے ضعیف, چلنے نہیں ہوتا, ترکاری بیچتے ہیں, بیپار کر رہے ہیں. بعض ایک اللہ کے بندے بزرگ کو میں دیکھا, وقتاً فوقتاً ہمارے پاس آتے بھی ہیں یہاں پر نماز کو, شاید کہ اس مجلس میں ہوں گے. میں نے ان سے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے, بتا رہے تھے کہ 75 سال ہے. 75 سال, 70 پر 5 سال آٹو چلا تھا, چلنے نہیں ہوتا, لکڑی لاٹھی کے سہارے سے چلتے ہی پھر بھی آٹو چلاتے. بچے ہی نہیں دیکھتے, بہت کی جگہ تھوڑا دیتے تو یہ مصیبت. زبان سے بدوانا صحیح, دل کی بدوا تو ضرور لگے گی. ماں باپ کی بدوا بڑی خطرناک. ماں باپ کی دعا لیجیے, دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر 4 چاند لگیں گے. ماں باپ کی دعا بدعا کا اثر ہوتا ہے.
بہت سارے حالات معاشرے کے اندر، ماں کو گھر سے بھگا دیا، باپ کو گھر سے دھکے نکال کے بھگا دیا، کھانا نہیں، کپڑا نہیں، ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں۔ ایک بوڑھا بوڑھی دونوں آئے کولار کے علاقے سے، میں نے پوچھا بابا کہاں سے آئے، اماں کہاں سے آئے؟ فلانی کولار سے آئے۔ میں نے کہا کہ کیا آپ کی اولاد نہیں بیٹا اولاد ہے، کیا فائدہ، ایسی اولاد رہی تو کیا، نہیں رہی تو کیا؟ ماں باپ بول رہے ایسی اولاد رہی تو کیا، نہیں رہی تو کیا؟ وہ اولاد اگر دیکھتی تو ہمیں جو ہے گھر گھر پھر کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اتنا خراب مجھے دسیا، اتنا خراب، درونا ابل گیا۔ بھوکے پیاسے رہ کر بچوں کو کھلایا ہوگا نہیں، یقیناً کھلایا۔ ٹھنڈ میں سوئے تھے، گرم بچوں کو سلایا، باسی کھایا، گرم بچوں کو کھلایا، فاقے میں تھے، بچوں کو آرام سے رکھا، چپل نہیں تھے، بچوں کو چپل پہنایا، ان کے جسم پر کپڑے نہیں تھے، پرانے کپڑے ایران میں پہنتے تھے، بچوں کو نئے کپڑے پہناتے تھے۔ آج بچوں نے کیا سلا دیا کہ یہ سلا آج کی رات ہے۔ ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، توبہ کیجیے، ماں باپ ہیں، معافی مانگ لیجیے، آج کے بعد ایسا نہیں ہوتا۔ غلطی ہو جائے گی انسان سے، بھول ہو جائے گی انسان سے، معافی مانگ کر کے ماں باپ کو راضی کر لیں، اللہ کی قسم زندگی کے اندر چاند لگا دیں گے اللہ تبارک تعالیٰ۔ ایک واقعہ سنو، ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت علقمہ، ماں کی بڑی زیادہ خدمت کرتے تھے۔ ٹائم تو نہیں ہوا نا جی؟ ماں کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے۔ شادی ہوئی، اب شادی کے بعد عام طور پر نوجوان بیوی کے اندر ہو جاتے، مامو جان بن گئے، مطلب اس کا بیوی کے غلام بن گئے۔ ماں باپ کا انکار، ماں کو دھکے دے کر، باپ کو دھکے دے کر نکالتی ہیں۔ ارے بیوی کی بات سنو، سننا ہے، اس سے رائے لو، اس سے مشورہ کرو، اس سے کوئی منع نہیں کرتا۔ شادی کے بعد پورے بیوی کے چھنڈر کھو جانا ایسا نہیں، بیوی کو بیوی کا مقام دو، ماں کو ماں کا مقام دو، بہن کو بہن کا مقام دو، بھائی کو بھائی کا مقام دو، سالے کو سالے کا مقام دو، باپ کو باپ کا مقام دو، سسرے کو سسرے کا مقام دو۔ ایک طرفہ نہیں جھک جانا، بیلنس، دونوں طرف بیلنس رکھ کر کے چلنا ہے۔ شکایت کا موقع ادھر سے بھی نہیں آئے، شکایت کا موقع ادھر سے بھی نہ آئے، سنی انسنی، ادھر بات کو سنا چھوڑ دیا، ادھر بات کو سنا چھوڑ دیا، ادھر کی بات ادھر نہیں، ادھر کی بات ادھر نہیں، زندگی آسانی سے چلے گی۔ نکاح کے بعد کچھ بیوی کی بات کو سن کر کے ماں کو کچھ کہا تو ماں کا دل دکھ گیا۔ اب ماں تو دور دراز چلے گئی، موت کا وقت آیا تو اللہ کے بندے کو کلمے کی تلقین کروا رہے ہیں دوسرے جو ساتھی تھے، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ بہت دیر ہونے کے بعد صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ، علقمہ کا یہ حال ہے، زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا علقمہ کے والدین ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا کہ والد تو نہیں، والدہ موجود ہیں، جاؤ والدہ کو لے کر کے آؤ۔ والدہ جلدی جلدی آئی کہ آپ کے بیٹے کی یہ حالت ہے، ناراض تھی۔ اللہ کے رسول دیکھ کر کے پہچان لیا، کہا کہ ماں کیا بات ہوئی؟
کچھ تو بات ہو گئی ہوگی ماں بیٹے میں، آپ معاف کر دیں، اس کا آخری وقت ہے آپ کے بیٹے کا۔ ماں کا دل دکھا ہوا تھا، ماں نے کہا میں نہیں معاف کروں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، بلال لکڑیوں کو اکٹھا کرو، آگ لگاؤ، آگ لگانے کے بعد القبا کو اٹھا کر آگ میں ڈال دو۔ جیسا ہی یہ بات سننا تھا، ماں نے کہا نہیں، میں نے معاف کر دیا۔ جیسا ہی ماں کی زبان سے کہا کہ میں نے معاف کر دیا میرے بیٹے کے قصور کو، ادھر زبان سے کلمہ جاری ہوا، کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے دنیا سے گئے۔ ماں کی بدعا کا اثر، ماں کے دل کو دکھانے کا یہ اثر ہوتا ہے۔ ارے بڑے بڑے ہستیوں کا یہ اثر ہوا، میں اور آپ کون سی لسٹ میں؟ ماں باپ کی قدر، ماں باپ ہیں تو ماں باپ کی خدمت، ماں باپ نہیں تو ان کے لیے توبہ استغفار کیجیے، ایصال ثواب کیجیے، صدقہ خیرات کیجیے، مال ہے تو ان کی طرف سے عمرہ کیجیے، کسی کو عمرے کو بھیجیے، یا اور نیک کام جو ہے نیک کام کر کے اس کا ثواب ان کو پہنچائیے۔ آج کی رات ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور آگے سنیے، آج کی رات نجومی جو علم نجوم کو بتاتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور آج کی رات سود خور کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ سود کھانے والا، یہ سود کا بازار بھی گرم ہے آج، ہے نہیں؟ معاشرے کے اندر سود کا بازار بھی بہت گرم، اتنا گرم الفاظ نہیں ملتے، اتنا گرم۔ سود کی وبا ہر گھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ کہا کہ سود کا دینے والا، سود کا لینے والا، گواہ بننے والا، لکھنے والا، دیکھنے والا سب اس میں شامل ہیں۔ اور صراط کے بارے میں بھی یہی کہا گیا، لانے والا، دینے والا، بنانے والا، لکھنے والا، دیکھنے والا سب اس گناہ میں جو ہے برابر کے ہیں۔ سود بھی آپ، سود کو تو ایسا نام دے کر لوگ استعمال کرتے گویا کہ بہت پاکیزہ حلال محنت کر کوئی نے کھانا مال، ایک تو حرام کا مال، ایسا بناوٹی بناتی، ایسا سوار سنگار کو اللہ حفاظت فرمائے۔ کس کے سنوارنے سے کیا ہے، کس کے سنگارنے سے کیا ہے، کس کے تعویل سے کیا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا حرام حرام، نبی نے کہہ دیا حرام تو حرام، خنزیر حرام ہے، دنیا والے کھانے والی قوم کھا رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حلال ہے، وہ تو حرام ہے۔ بکرا حلال، بیل حلال، اونٹ حلال، مرغی حلال، انڈا حلال، کتا حلال نہیں کہیں گے، اسے بھی 4 پاؤں چنا، بکرے کی سکا چھینا، حرام تو حرام، شراب حرام، سود حرام تو حرام، اسے نام دے کر دوسرا نہیں ہمیں ایسا لے رہی سو، کیا بھی اسے سود نہیں ہے، خوشی سے لے رہی سو، خوشی سے دے رہی سو، کون بھی خوشی سے نہیں دیتا، دل دکھا لے کوئی دیتا سنے، خون آنکھوں سے پانی نہیں، خون کے خطرے گرا کو دیتا سونے، اس کا کمپا کب جو ہے حال ہو جائے گا کہ میرے پاس اتنے روپے لے کر کے آباد ہو رہا میں برباد ہو، بربادی کی دعا دیکھو میرا سامنے والا، یہاں پینٹا نہیں ہمیں احساس لے رہی سو، ہمیں کیا بھی بولے نہیں، انہیں کیا بھی بولیا نہیں، یہ تعویل۔ تو آج کی رات سود کا مال کھانے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور آگے بڑھیں، آج کی رات پینٹ پاجامہ ٹکنوں سے نیچے لٹکا کر پھرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دیکھو آج نوجوان جو بیٹھے یہاں پر، معاف کرنا کیا بھی نہیں سمجھنا، کیا بھی نہیں سمجھنا، تمہارے جیسا میں بھی نوجوان، وہ اٹھا کر کھڑا کر دیکھو کس کس کی پینٹ پاجامہ ٹکنوں سے نیچے ہے،
یا نہیں تو ادب کے حساب سے مسجد میں اوپر آ گئی ہوگی. جیسا ہی مسجد میں جاتے جھاڑ کو نیچے چھوڑا دیتی. آپ دیکھو پینٹ پاجامہ ٹکنوں سے نیچے لٹکانا ایک تکبر کی علامت ہے. قارون جسے قارون کا جو خزانہ مال کی زیادہ بھرمار تھی. روایتوں میں موجود ہے, علماء نے مفسرین نے لکھا ہے مال جب انسان کے پاس زیادہ آتا اس کے اندر اکڑ پن بھی زیادہ آتا, پیٹ بھی ذرا موٹا ہو جاتا. نفس مال زیادہ پیٹ بھی موٹا ہو جاتا, اکڑ پنا فقر. قارون کے پاس بہت زیادہ مال تھا تو فقر کے طور پر اس نے پینٹ پاجامے کو ایک بالش ٹکنوں سے نیچے سلا کر پہننا شروع کیا. پینٹ اور پاجامے کو ٹکنوں سے نیچے پہننا یہ قارون کی وراثت ہے, انبیاء کی وراثت نہیں ہو سکتی. اگر کسی نے پینٹ پاجامے کو ٹکنوں سے نیچے پہن کر کے پھر رہا ہے, ایک قارون کا چاہنے والا, ایک قارون کا فالوورز, کل قیامت کے دن قارون کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا. وہ پوچھے گا کیا میرے بھائی تو میرے بازو کھڑگانا؟ نہیں بھیا, میں تمہاری ادا کو اپنایا, اس کے واسطے اللہ تمہارے بازو مجھے کھڑایا. قارون پینٹ پاجامے کو لٹکایا, آج لٹکانے والے اس کی وراثت, اس کی ادا اور اس کے کام کو انجام دے رہے ہیں. پینٹ اور پاجامے کو ٹکنوں سے اوپر رکھنا یہ انبیاء کی سنت, یہ صحابہ کی سنت, یہ اولیاء کی سنت ہے. آج دیکھو اللہ حفاظت کرو, اتنے خطرناک کپڑے پوچھو مت. رکوع میں سجدے میں گیا تو پورا نظر آتا, کپڑے بھی اتنے خطرناک, نہ کپڑے پہننے کا ڈھنگ, نہ سلانے کا ڈھنگ, نہ کھانے پینے کا ڈھنگ, نہ معاملے کا ڈھنگ, نہ معاشرے میں جینے کا ڈھنگ, نہ گھر میں رہنے کا ڈھنگ. اللہ کے گھر میں آنے کا ڈھنگ نہیں معلوم تو گھر میں کیسا بےہودہ بے ڈھنگا بن کر کے رہیں گا یہ نوجوان. اتنی خطرناک پینٹ, اتنی خطرناک ٹی شرٹ یا اور کوئی چیز پہنتا, دیکھنے والے کو شرم آتی, اسے شرم نہیں آتی, پہننے والے کو شرم نہیں آتی. اللہ حفاظت فرمائے. پینٹ اور پاجامہ ٹکنوں سے نیچے لٹکانے والے کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی. آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ پینٹ اور پاجامہ ٹکنوں سے لٹکا کر پھرنے والے کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. جب اللہ رب العزت کی نظر رحمت کی نہیں پڑے گی, غضب کی نظر پڑے گی, رحمت کی نظر پڑے گی تو جنت کا مستحق ہوگا, غضب اور غصے کی نظر پڑے گی تو جہنم کا مستحق ہوگا. اور ایک تکبری کی علامت ہی ہے. پینٹ پاجامہ اگر کسی کا ٹکنوں سے نیچے ہے, سلا لیا ہے, معلوم نہیں تھا, آج ہی جائیں, کینسی اٹھائیں, پینٹ پاجامہ اٹھائیں, ٹکنوں سے اوپر کر کے کٹ کر دیجئے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ایک اللہ کا بندہ گزشتہ سال شب برات میں, یہاں تھے ہمارے بیان میں, شاید کہ اس مجمع میں ہیں یا نہیں معلوم نہیں, بیان سننے کے بعد دوسرا دن فجر میں آ کر کے انہوں نے کہا حضرت میرے پاس تقریباً 15 پینٹ تھے. کتنے؟ 15 ٹکنوں سے نیچے پہنتا تھا. بیان سننے کے بعد گیا, پوری رات میرا یہی کام, کینچی لیا, ٹکنوں سے اوپر برابر کٹ کر دیا. دوسرا دن جا کر ٹیلر کے پاس ایک سون لگا لیا. یہ ہوتے ہی عاشق, کتنی محبت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے زندگی بدل گئی. پتہ نہیں وہ ادا اللہ کو کیسی پسند آئی. آج اللہ کا وہ بندہ پنجوقتہ نمازی ہو گیا. چہرے پر ٹوپی نہیں تھی, اس کی برکت سے شاید ٹوپی آ گئی. داڑھی نہیں تھی, چہرے پر داڑھی آ گئی. جہاں کہیں بھی اللہ کا بندہ جاتا, اذان ہو گئی فوراً نماز.
برکت ہے وہ. اسی لیے کہا اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے. میرے بندے بہانے پر آ جائیں, کسی نہ کسی بہانے سے اللہ کی رحمت تلاش کرتی ہے. ایک ایک بہانے کو پکڑ کر کے اس کی مغفرت کر دیتے ہیں, اس کی دل کی دنیا بدلا دیتے ہیں, اس کی دنیا چمکا دیتے ہیں, دنیا بھی بنا دیتے ہیں, آخرت بھی بنا دیتے ہیں. اور آج کی رات زنا کار کی مغفرت نہیں ہوتی. زانی, زنا کرنے والا, یہ بھی وبا معاشرے کے اندر بہت عام ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نکاح آسان تھا اس زمانے میں, زنا بہت مشکل تھا. آج کے زمانے میں نکاح مشکل ہو گیا, زنا آسان ہو گیا. ہو گیا نہیں ہو گیا؟ زنا بالکل آسان, نکاح تو بہت مشکل ہو گیا. اس زمانے میں نکاح آسان تھا, زنا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. آج کی رات زانی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. توبہ کریں گے اللہ توبہ قبول کریں گے, گناہوں کو معاف کریں گے, نیکیاں لکھیں گے. ایسا گناہوں کو معاف کریں گے کہ فرشتوں کو تک یاد نہیں رہے گا کہ کبھی اس نے گناہ کیا تھا یا نہیں. فرشتوں کو بھی بھلا دیں گے. فرشتے جو ہیں کرامن کاتبین, ان کو بھی یاد نہیں رہے گا. آج کی رات بڑی مبارک رات ہے, برکت والی رات, رحمت والی رات. اور ایک کام یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان گئے تھے, تو قبرستان جانے کے بعد مرحومین کے چہرے کی طرف آئیں, پائنتے سے چہرے کی طرف آئیں. جتنا دنیا میں قریب تھے, باپ کے, ماں کے, یا بھائی کے, یا رشتہ دار کے, یا کوئی اور دوست کے, اتنا قریب ان کے قبر کے جا کر کے جو کچھ تمہیں آتا ہے پڑھنے کے لیے, سورہ فاتحہ پڑھیں, 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں, اور درود شریف پڑھیں. یاسین پڑھ سکتے ہی تو پڑھیے, سورہ ملک پڑھ سکتے ہی تو پڑھیے, سورہ رحمان پڑھ سکتے ہی تو پڑھیے. جو کچھ آپ کو پڑھنے آتا ہے پڑھ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر کے اس کا ثواب ان کو پہنچا کر آئے, یہ بھی سنت ادا ہو جائے گی. وہاں جانے کے بعد خرافات جو ہوتے ہیں نا, بدعات, پڑھنے تو کچھ بھی نہیں آتا, سیر و تفریح کی نیت سے جاتے, چل با ٹائم پاس کر لیں گے. 8-10 جنے آٹو میں گئے, ایک ایک گاڑی میں 3-3, 4-4, 5-5 نوجوان. قانون کی خلاف ورزی کرنا شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. ون وے کا معاملہ ہے, نو انٹری کا معاملہ ہے, اور 3-3, 4-4 آدمی نہیں جانے کا معاملہ ہے. اس اور راستے کو روک کر کے لوگوں کو تکلیف دینے کا جو معاملہ ہے, یہ دنیا کے قانون کو توڑ کر کے چلنا, یہ بھی گناہ کی بات ہے, اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. جائیں 1-1, 2-2 آدمی انفرادی طور پر قبرستان جائیں, پڑھ سکتے ہیں, پڑھ کر کے آئیں, سلام کیجئے, عبرت ملے گی. کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں قبروں کی زیارت کرنے سے ہم نے منع کیا گیا تھا, اب تم کو اجازت دیتے ہیں کہ تم قبروں کی زیارت کرو, اس لیے کہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. وہاں جانے کے بعد پھول کے پاکیٹاں تو پوچھو مت, تو بازار بن گیا ہوگا. قبرستانوں کے پاس بازار بن گیا ہوگا. کتنا رواج, پھولوں کے ڈالنے سے کیا ہے, نہیں ڈالنے سے کیا ہے, اصل میں پڑھنا ہے, پڑھ کر کے بخشنا ہے. یہ اعمال ان تک پہنچیں گے. 10-20, 25, 50 سے لے کر پھول وہاں ڈال دیا, وہاں ڈال دیا, وہاں ڈال دیا, اس سے کام نہیں چلتا, اس سے کام نہیں چلتا. جو کام کرنے کا حکم دیا گیا وہ کام کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھولا نہیں تھے, پھولوں کا چمن تھا. ارے آقا اشارہ کرتے تو جنت سے پھول آتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر پھول ڈالنا ہوتا, پھولوں کا چمن تھا, پھولوں کا باغیچہ تھا, اگر نہیں بھی تو جنت, ایک اشارہ کرتے تو جنت سے جو ہے فرشتے لا کر کے دیتے. تو اللہ کے رسول پھول لے جا کر کے جنت البقیع میں جتنے دفن ہو کر تھے ان کے اوپر ڈالتے نہیں ڈالتے.
آقا نے کیوں نہیں کیا؟ صحابہ نے نہیں کیا، اولیاء نے نہیں کیا. ہم کون ہوں دوستو؟ ہم کون؟ آقا نے جس کام کو نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اولیاء نے نہیں کیا، ہمارے اکابرین سلف صالحین ہمارے بڑوں نے نہیں کیا. ایک کیسا رواج، پھولوں کو لے لیا، وہاں ڈالا، یہ بھی ایک قسم کا خرافات، یہ بھی ایک قسم کی رسم و رواج. جاؤ قبرستان، پڑھو جو کچھ پڑھ سکتے ہیں آپ، پڑھ کر کے بخشو، واپس آؤ. کچھ پڑھتے نہیں، قبرستان میں جا کر ٹھٹے مذاق، کھیل تماشا، ہنسنا کودنا. قبرستان کے اندر جا کر پھر لوگ پان پراگ کا استعمال کرتے، بیڑی سگریٹ کا استعمال کنارے ہو کر کھڑے ہو کر استعمال کرتے. قبرستان کو جانے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو. کھیل تماشا بنا کر پھرنے کے لیے یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرو. اور اس کے بعد نوجوان خاص طور پر یا تو عبادت کرو مسجد میں، جو زندگی میں آپ کی نماز قضا ہو گئی اس کی ادا کرو، فرائض کی، واجبات کی تلاوت کرو، ذکر کرو، درود پاک پڑھو. آپ کی طبیعت تھک گئی، نیند آ گئی، جا کر کے گھروں میں سو جاؤ، فجر کی نماز کو آ جاؤ. یہاں سے دعا کے بعد جا کر گاڑی اٹھا لیا، 3 4 آدمی بیٹھ گئے یا 2 آدمی بیٹھ گئے یا ایک آدمی بیٹھ گیا، ویلنگ شروع کر دی. ویلنگ نہیں، موت کو دعوت دے رہی سوئے، موت کو دعوت. اللہ کو بھی معلوم میرے دربار سے ٹوٹ کا آیا، تکبری تیرے اندر آ گئی، ایک فن دکھانا چاہا، میرا دربار تجھے پسند نہیں آیا، عبادت تجھے پسند نہیں آئی، تلاوت تجھے پسند نہیں آئی، مانگنا تجھے پسند نہیں آیا، عمر میں برکت لینا تجھے پسند نہیں آیا، تجارت میں، ملازمت میں عافیت مانگنا تجھے پسند نہیں آیا، اب لے چل قبرستان بھرتی ہو جا. موت کو دعوت دے رہا ہے نوجوان. اس لیے دوستو دعا کے بعد یا تو مسجد میں عبادت کرو یا نہیں گھر جاؤ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں تلاوت کرو، اپنے گھر میں عبادت کرو، اپنے گھر میں بیوی بچوں کو لے کر کے ذکر کرو، درود پڑھو، نیک اعمال کرو، جو کر سکتے ہی کرو. تھک گئی طبیعت، سو جاؤ، فجر میں خود بھی اٹھو، بیوی بچوں کو بھی اٹھاؤ. ہماری فجر کب ہوتی سو؟ کب ہوتی سو؟ 8 گھنٹہ کو 8 گھنٹہ کو جی ہماری فجر. مسلمان کی فجر اذان کے وقت. کبھی آدمی بیمار ہو گیا، سفر میں تھا، مقام میں نہیں ہے، مسجد کو نہیں آیا، یہ الگ بات ہے. مقام میں ہوتے ہوئے ہماری صبح 8 بجے ہوتی، غلط طریقہ ہے. آقا نے فرمایا صبح کا سونا رزق کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. قصور ہمارا. آپ غیر خون کو دیکھیں، 5 بجے، چاہے گرمی کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، بارش کا موسم جو بھی ہو، برابر 5 بجے اذان ہوتے ہی فوراً دروازے کھول دیتے. ہمارے پڑوس میں ایک غیر آدمی تھے، یہاں پر پڑوس میں 1 سال تک بہت مرتبہ میں نے آزمایا، جیسا ہی مسجد کی اذان ہوتی اللہ اکبر دروازہ کھل جاتا، پوری اذان ہونے تک دروازہ کھلا رہتا، فوراً اذان کے بعد دروازہ موچ کر بیچارہ دکان کھولتا. وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں پر 5 بجے دکان کھلا ہوا ہوتا ہے. وہ تو کام ہمارا.
ہمارا کام انہوں کر رہے، ان کا کام ہمیں کر رہے. 7 بجے اٹھتے، 8 بجے اٹھتے، جو دیوتا کی جو ہے پوجا کرتے، سورج کی پوجا کرتے، وہ ان کا مذہب تھا. لیکن ہمارا مذہب تو فجر میں اذان کے وقت میں اٹھنا ہے. سو دروازے کھولو، درشے کھولو، فرشتے رزق کے آئیں گے، رزق دے کر کے جائیں گے. ہمارا دروازہ بند، ان کا دروازہ کھلا ہے، رزق ان کو دے کر کے چلے گئے. وہ آباد، ہم برباد. وہ ترقی کر رہے ہیں، ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. قصور ہمارا. آقا نے فرمایا نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. نو انٹری کا بورڈ ہم نے لگا دیا. اس لیے نمازوں کی پابندی کیجیے. یہ سننے سنانے کا مقصد یہی کہ ہم نمازی ہو جائیں. اتنا بڑا علاقہ، ایک ایک گھر میں 2-2 3-3 نہیں ہے، نہیں 2-2 3-3 ہے نہیں. ایک ایک آدمی اٹھ کر نہیں آ سکتے نماز کو، فجر کی نماز کو. ایک ایک گھر سے ایک ایک آدمی اٹھ کر کے آ جائیں. اللہ کی قسم یہ مسجد کم پڑ جائے گی. جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، جیسا رمضان میں ماحول رہے گا، سال کے 12 مہینے یہی ماحول رہے گا. ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ قبرستان میں ہم آ گئے. اسی لیے کہا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. ایک تو ٹی وی کی وبا، 12 تک، ایک تک اس میں گھور لے کو بیٹھے رہتی. فجر میں کہاں سے اٹھتے؟ جبکہ حکم دیا گیا جلدی کھاؤ جلدی سو جاؤ. وقت ملے تو دوپہر میں ظہر کے بعد میں قیل اللہ کرو، تہجد میں اٹھنے میں آسانی ہوتی. یہاں سوتی رات کے 12 بجے، کھاتی 12 بجے، سوتی 1 بجے، اٹھتے کب؟ 8 بجے 9 بجے. نماز کہاں گئی؟ تلاوت کہاں گئی؟ ذکر کہاں گیا؟ درود کہاں گیا؟ اشراق پوچھو مت. یا فرض نہیں تو اشراق کہاں؟ چاند کہاں؟ درود کہاں؟ تسبیحات کہاں؟ نیک اعمال کہاں؟ منزل کہاں؟ دعاؤں کا کہاں اہتمام؟ جس گھر میں عبادت نہیں ہوتی، جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی، شیطان اس گھر میں آ جاتی ہے. شیطان کا گھر ہو، شیطان کا اڈا. زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہیں، ان اصول کے ساتھ بھی زندگی گزاریں گے، زندگی میں مزہ آئے گا. ورنہ مصیبت. روزانہ 2000 کمو مصیبت، دوسرا دن چائے کو پیسے نہیں، بے برکتی. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آئے، آ کر کے کہا حضرت گھر کے اندر بے برکتی نہ، سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا، تو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ بولے تیرے گھر میں جا کو پردہ نہیں ہے، پردہ لٹکا. خیر گیا اللہ کا بندہ، ڈھیلی پر پردہ لگا لیا. پردہ لگانے کے بعد چند دنوں کے بعد واپس آیا، برکت آ گئی. بڑا پریشان ہوا. برکت کو بھی پردے کو کیا کلیکشن ہے؟ برکت کو بھی پردے کو کیا کلیکشن ہے؟ حضرت بولتے بھائی تلاوت کر، درود پاک پڑھ، تسبیحات پڑھ، عبادت کر، تہجد پڑھ. تو میں سمجھ سکتا تھا کہ اعمال کی برکت سے برکت آ گئی. یہ برکت کو اور پردے کو کیا کلیکشن ہے؟ پریشان تھا. گھر کے اندر فراوانی آ گئی، خوشحالی آ گئی، مال بھی جمنے لگا، تنگ دستی، پریشانی، قرض داری سب دور ہونے لگی. آیا، آ کر کے کہا حضرت یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی. پردہ تو آپ نے کہا پردہ لٹکاؤ، میں نے ڈیلش کے اوپر پردہ ڈال دیا، اب برکت آ گئی اللہ کے فضل سے. لیکن یہ برکت کو اور پردے کو کیا کلیکشن سمجھ میں نہیں آ رہا نا. حضرت مجھے تھوڑا بتائیے. حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے کہا بھائی جس وقت تمہارے گھر پر پردہ نہیں تھا، بے
بے نمازی گزرتے تھے اس کی نظر تمہارے گھر میں پڑتی تھی، وہ بے نمازی کی نظر کی نحوست سے بے برکتی پیدا ہوتی تھی۔ اب جب ہم نے کہا پردہ لٹکا لو، تم نے پردے کو لٹکا لیا، اس کا اہتمام ہو گیا۔ بے نمازی جب بھی جاتا ہے اس کی نظر پڑتی ہے، پردے کو ٹکرا کر واپس آتی ہے، تمہارے گھر کے اندر نہیں جاتی، تو برکت آ گئی۔ آج بولے تو معاشرے میں پردہ ڈال لو جی گھر کے اندر کا، تو کیا جی نو بولتے ہیں پردہ ڈال لوگوں کو، ہوتا نہیں ہوتا۔ تمہارے بھلے کو ہم کہتے ہیں، الٹا ہمارے اوپر باتیں، انہوں کیا جی بولتے سو، ہمیں ڈالتے کہ نہیں ڈالتے کہ ہماری مرضی، ان کو کہیں کو دلوں کو بولو، ان کو ہمارے گھر میں معاشرے میں باتیں ایسے۔ اب یہاں کیا بات سمجھ میں آئی؟ پردہ نہیں تھا، بے برکتی تھی، پردہ آ گیا، برکت آ گئی۔ بے نمازی کی نظر سے بے برکتی آ گئی، تو جس گھر میں مرد بھی بے نمازی، بیوی بے نمازی، اولاد بے نمازی، ماں باپ بے نمازی، اس گھر کا عالم کیا ہوگا؟ اس گھر کا عالم کیا ہوگا؟ راستے میں جانے والے بے نمازی کی نظر پڑنے سے برکت نہیں، اب گھر میں خود بے نمازی ہے، نماز نہیں، تلاوت نہیں، ذکر نہیں، 1 بجے سو، 8 بجے اٹھو، صبح سے شام تک ریموٹ ہاتھ میں، صبح سے شام تک ٹی وی آن، پروگرام، برکت آئے گی، بے برکتی آئے گی؟ کس کی کمائی؟ ہمارے ہاتھوں کی کمائی، ہماری ہاتھوں کی کمائی۔ غرض کے ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی رات گزارے، قبرستان بھی جائیں عافیت کے ساتھ۔ یہ ویلنگ کا معاملہ چھوڑیے، اگر کوئی ویلنگ کر رہے ہیں موت کو دعوت دینے کے مترادف، اللہ کے رسے کو اور غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھو، مانگو، آج جو کچھ مانگنا ہے۔ منسٹر کے پاس، ایم ایل اے کے پاس جا کرتے نہیں ہے، صاحب یہ کام ہو جانا، وہ کام ہو جانا، ویسا یہاں مانگو، یہاں مانگو۔ منسٹر کو، وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو، ایم ایل اے، چپراسی، ہر ایک کو یہ اللہ احکم الحاکمین دیتا ہے، ایمان والے کو نہیں دیتا۔ ایمان والوں کی برکت سے دنیا چل رہی، سو ایمان والا مانگا تو اللہ بہت فوراً دیتی۔ آج مانگو، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مانگو، اللہ دیں گے، ہم بھی خوش رہیں گے، ہم دوسروں کو دیں گے۔ جو کچھ پریشانی ہے اللہ کے دربار میں رکھیں۔ ایک نسخہ ہمارے حضرت نے بتایا تھا، ایک مرتبہ ایک بیٹھک میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، ایک مرتبہ ایک ہی بیٹھک میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ درود شریف 1000 مرتبہ کمپلیٹ ہونے کے بعد دعا کرو، اللہ کی قسم دعا قبول ہوگی۔ ہمارے شیخ کا آزمایا ہوا نسخہ، آزمایا ہوا نسخہ، آپ بھی آزمائیں، 1000 مرتبہ درود پڑھیں ایک ہی بیٹھک میں بیٹھ کر۔ مشکل مسئلہ نہیں، مشکل بات نہیں، جو درود شریف آپ کو آتا ہے، درود ابراہیم ہے یا دعا، درود شریف دوسرا ہے یا کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آتا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم، یا نہیں تو درود ابراہیم، جو آتا آپ کو پڑھے 1000 مرتبہ، اس کی برکت سے دعا کیجئے، دعا قبول ہوتی۔ جو آپ کی حاجات ہے اللہ کے یہاں مانگے، مانگ سکتے ہیں مسجد میں مانگے، نہیں گھر جائیں، بیوی بچوں کو ساتھ لیں، ان کو بھی ساتھ میں بٹھا کر مانگے۔ آپ مانگے وہ آمین کہیں گے یا وہ کہیں، وہ مانگے آپ آمین کہیں، یا انفرادی اپنے اپنے حساب سے مانگے۔ جتنا ہو سکے عبادت انجام دینے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی میں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیٹھی آئی ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ بتاؤ۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز نفل نماز ہے، 4 رکعت نماز ہے، بڑی فضیلت والی نماز، اس نماز کی بڑی فضیلت ہے، بہت اونچا مقام۔ اللہ کے حبیب پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز سکھائی. کہا کہ چاچا جان میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دیتا ہوں, ایک ایسا نذرانہ دیتا ہوں, ایک ایسا ہدیہ دیتا ہوں جو بہت ہی فائدے مند. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا نے کہا وہ کیا تحفہ ہے؟ ان کے یہاں تحفہ اعمال کا تحفہ ہوتا تھا, اعمال کا تحفہ. ہمارے یہاں تحفہ ٹفن باکس یا کوئی اور باکس یا پیسہ, ہمارے یہاں. ان کے یہاں تو اعمال. جب بھی تحفے, تحائف, نذرانہ, ہدیے کا ذکر آتا تو صحابہ کرام سمجھتے اعمال. غرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ بتاؤ کیا تحفہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے کہا چاچا 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی تسبیح والی نماز آپ پڑھ لیں, اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہ بھی معاف کریں گے, بڑے گناہ بھی معاف کریں گے, دانستہ گناہ بھی معاف کریں گے, نادانستہ گناہ بھی معاف کریں گے, عمدن کیے ہوئے گناہ بھی معاف کریں گے, سہون کیے ہوئے گناہ بھی معاف کریں گے, اگلے گناہ بھی معاف کریں گے, پچھلے گناہ بھی معاف کریں گے, دائیں گناہ بھی معاف کریں گے, بائیں گناہ بھی معاف کریں گے. آپ اس نماز کا اہتمام کر لیجئے. چاچا جان ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ پڑھیے, اگر نہیں ہو سکتا ہفتے میں 1 مرتبہ, یہ بھی نہیں ہو سکتا مہینے میں 1 مرتبہ, یہ بھی نہیں ہو سکتا سال میں 1 مرتبہ, یہ بھی نہیں ہو سکتا, کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کو اس کی تعلیم دی. اس کا نام تسبیح والی نماز. 4 رکعت ایک سلام سے, 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت کی نیت ہماری ماں بہنیں بھی سنیں, گھروں کے اندر جو ماں بہنیں یہ بھی سنیں. 2 رکعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں, 4 رکعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ نیت جیسا کہ عام نمازوں کی جو نیت باندھتے ہیں یہ نیت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 4 رکعت یا 2 رکعت اللہ کے لیے, منہ تو قبلے کی طرف رہے گا, اللہ اکبر. رکعت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں جو نماز میں پڑھتے ہیں. ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہ اکبر تک بھی اسٹاپ ہو سکتے ہیں, اس کے آگے جو ہے لا حول ولا قوۃ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں سہولت کے حساب سے اور قوت کے حساب سے. 15 مرتبہ. اب 15 مرتبہ ختم ہوتے ہی اعوذ باللہ بسم اللہ, سورہ فاتحہ اور کوئی سورت, اس کے بعد 10 مرتبہ پھر. کتنے ہوئے؟ 25 ہوئے. قیام میں 25 ہو گئے. اب رکوع میں گئے, رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ. کتنے ہوئے؟ 35 ہوئے. اب رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, اس کے بعد 10 مرتبہ. کتنے ہوئے؟ 40 پر 5. اب پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 مرتبہ 50 پر 5. پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کے بعد قاعدہ جسے کہتے ہیں 10 مرتبہ. کتنا ہوا؟ 60 پر 5. پھر دوسرے سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ. کتنے ہوئے؟ 70 پر 5 ہو گئے. 75 مرتبہ ایک رکعت میں. اسی ترتیب سے یا تو 2 رکعت کی نیت باندھ لیں, یہ بھی جائز ہے, یا تو 4 رکعت کی نیت باندھ لیں, یہ بھی جائز ہے. 4 رکعت میں 300 مرتبہ ایک تسبیح پڑھنا ہے. تسبیح والی نماز بڑی فائدہ مند نماز ہے. اس طریقے سے نماز پڑھیے اور دیگر اس کے ساتھ نوافل کے بجائے جو زندگی میں قضا ہو گئی ہے نماز
यूं नीयत करके क़ज़ा नमाज पढ़िए, या अल्लाह मेरी जिंदगी की पहली फजर की नमाज जो क़ज़ा हो गई है मैं उसकी अदा करता हूँ। फिर उसके बाद अल्लाह जिंदगी की पहली ज़ोहर की नमाज जो क़ज़ा हो गई है वो अदा करता हूँ। अल्लाह जिंदगी की पहली असर की नमाज जो क़ज़ा हो गई है वो अदा करता हूँ। जिंदगी की पहली मगरिब की नमाज जो क़ज़ा हो गई ये मैं अदा करता हूँ। रोजाना 20 रकात के हिसाब से फजर के 2 फर्ज, ज़ोहर के 4 फर्ज, असर के 4 फर्ज, मगरिब के 3, इशा के 4 फर्ज और 3 वित्र, पूरा टोटल मिलाकर के 20 रकात हुई। इस हिसाब से 20 रकात के हिसाब से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितना हो सकता आप पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि दिल गवाह दे दे कि अब क़ज़ा कोई नमाज नहीं। ये मसला एक रात में नहीं होता, जितना हो सकता रात में कीजिए। लेकिन ये जो मसला मैं बता रहा हूँ दिल गवाह देने तक, रोजाना का एक मामूल बना लीजिए। जब भी वक्त मिलता नमाज को आते हैं आप थोड़ा पहले आ जाइए, ये नमाज के बाद मुकम्मल होने के बाद रोजाना पढ़ते रहिए। दिल गवाह दे दे कि अब कोई क़ज़ा नमाज मेरे ज़िम्मा में नहीं है, तब तक पढ़ते रहिए। अल्लाह तबारक तआला हम तमाम को इत्तिबाए सुन्नत नसीब फरमाए, हर किस्म की बुराई से, मासियत से, नाफरमानियों से अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। इस रात की सही कदरदानी की तौफीक अता फरमाए, कामिल मग़फ़िरत फरमाए, सबके दर्जात को बुलंद फरमाए, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फरमाए, बीमारों को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमाए। और इसी तरीके से हाज़िरीन, जो इससे पहले हमारे जो बयानात चल रहे थे शान औलिया अल्लाह के नाम से, जुमा में भी ऐलान हुआ था, वो कैसेटें और इससे पहले के जो पहले बयानात, पुराने बयानात की जो कैसेटें, दुनिया इम्तिहान गाह है और जंग आज़ादी में उलमाए देवबंद का किरदार, और इसी तरीके से शहादत इमाम हुसैन के नाम से मुस्तकिल तकरीबन 15-15, 12-12 उन्वानात बयानात हैं एक कैसेट में। ऐसे कैसेटें बाहर दस्तयाब हैं, आप जाते हुए उसे लेकर के जाएं। जब भी वक्त मिले 10-10 मिनट या जो भी वक्त आपको मिलेगा एक एक बयान आप सुने, फायदा होगा कि कीमती बातें कुरान हदीस की रोशनी में हजरत औलिया के हालात, सहाबाए किराम के हालात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली गई, ये सारी चीजें उसके अंदर मिल जाएंगी। आपको एक बयानात का ज़ख़ीरा है, ये आप जाते हुए हासिल करते हुए जाएं। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और दुआ के बाद चाय का भी इंतजाम है, बिस्किट का भी इंतजाम किया गया है। दुआ के बाद में 4-4, 5-5, 6-6 साथी हल्के लगा लीजिए, चाय बिस्किट आपके पास पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद में आप इबादत में मसरूफ हो सकते हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।
يا رجائي 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 يا رجائي